اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، نصر بن حارث یہ گیا فارس کے علاقے میں، اسفندیہ رستم کے بڑے بڑے بہادری قصے یاد کر رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں لوگوں کو دعوت دیتے، دین کی بات کرتے، قرآن سناتے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جاتے کہ پیچھے اپنی میسج جماتا، پھر لوگوں کو قصے سناتا، رستم کے اسفندیہ کے بہادری کی کہانیاں سناتا، کہانیاں سننے کا اللہ کا شوق ہوتا ہے۔ سنانے کے بعد پھر کہتا ہاں بتاؤ پھر میری کہانی زیادہ مزے کی تھی کہ محمد کی تعلیم زیادہ مزے کی ہے؟ لوگ کہتے نہیں یار تو کمال کر دیتے تھے تو مزہ ہی آتا۔ یہ نصر بن حارث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیا کرتا تھا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس نصر بن حارث کو پکڑ کے لائے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا مکہ کے موقع پر قتل کر۔ اب ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے والا علاقے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دیکھی ہوئی ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتا۔ یہ چودراہٹ چھوڑنے کی آسان کیا ہوتی ہے؟ بلے بلے کیا بات ہے۔ ایک آدمی صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، آیا اسلام قبول کیا، پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کافر مقرر کر دیا۔ اس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جیسی بڑی بڑی صورتیں لکھی، اتنا بڑا آدمی۔ اب چودراہٹ غالب آ گئی، اپنے علاقے میں گیا تو جا کے اپنے علاقے کے لوگوں کو کہنے لگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ دیتا ملتا نا، وہ میں اس کو لکھ کے دے کے آیا ہوں۔ وہ تو پڑھا لکھا ایمان پڑھا جاہل ہے، میں اس کو لکھ کر دے کے آیا ہوں، اور وہ جو میں لکھ کے دیا وہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ اپنی چودراہٹ قائم کر کے اپنے علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو کر اپنے کافروں میں بڑی چودھری بن کے بلے بلے ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ۔ اب غور کیجیے کون بن رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز دیکھے، چہرہ مبارک دیکھا، وحی لکھی، قرآن لکھا، یاد لکھا، لیکن جب چودراہٹ دل میں آ گئی چھوڑ دیا سب کچھ۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں صحیح حدیث کے ساتھ جب وہ مر گیا اس کو دفن کر کے تو اس کی زمین کو پوری نہ کرے، قبر سے باہر آ گیا۔ صبح جا کر انہوں نے دیکھا قبر سے باہر پڑا، انہوں نے پھر اس کو بڑا گہری قبر کو پھر دفن کیا۔ اگلے دن صبح آئے پھر قبر سے باہر پڑا، تیسرے دن بہت ہی زیادہ گہری قبر کھودی، اور ہر بار یہ کہتے ہیں یہ صحابہ کا کام ہوگا کیونکہ یہ نبی کے خلاف بولتا تھا نا کہ نبی کے صحابہ نے یہ حرکت کی ہوگی۔ تیسرے دن اتنی گہری قبر کھودی کہ رات میں اتنی جگہ کھود ہی نہ سکے، دفن کر کے صبح آئے پھر باہر پڑا تو پتہ چل گیا کہ یہ اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا، وہ سچا نبی اس کی ساتھی سے ہو رہا ہے، زمین نے قبول کرنے سے انکار کر۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے